الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق اللہ مولانا العظیم. خوف اور غم یہ انسانی زندگی کے لیے دنیا میں لازم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، دنیا میں تجھے مشقتیں برداشت کر کے وقت گزارنا ہے، یہاں تک کہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ جائے اور اس سے ملاقات کرے. تو دنیا میں پریشانیاں، خوف اور غم، صدمہ اور خطرہ، یہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. انبیاء علیہم السلام کے اوپر کتنے بڑے بڑے خطرات آئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ایسے خطرات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب نبی کے ساتھیوں کے دل حلق میں آ گئے خوف کی وجہ سے، اور ایسے مواقع کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب رسولوں کے امتیوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد اب نہیں آئے گی تو اور کب آئے گی. تو خوف اور غم جو ہے یہ انسانی زندگی کو لازم ہے. بعض مرتبہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نیک ہوں گا، اگر میں اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں گا تو مجھ پر کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے، یہ غلط سمجھ رہے ہیں. انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے خطرات اور کیسے بڑے بڑے غم وہ دنیا میں آنے دیے. کیا ہم نہیں جانتے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام، اللہ جل شانہ نے پہلے تو ان کے اوپر ایک پابندی لگائی کہ آپ نے فلاں درخت میں سے نہیں کھانا ہے. تو مستقل ان کو یہ جب تک یاد رہا تب تک ان کے اوپر ایک خوف تھا ذمہ داری کا کہ کہیں اس بارے میں مجھ سے گڑبڑ نہ ہو جائے. یہاں تک کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا اور بھول جانے کے بعد پھر انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا. تو جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہ ہو گیا، تو خوف تھا. پھر دنیا میں اتار دیے گئے، اور دنیا میں اتار دیے جانے کے بعد ان کو یہ خوف تھا کہ میرا یہ گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور انہیں بے حد صدمہ تھا، غم تھا، افسوس تھا کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس دکھ اور افسوس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ بے آرام اور بے سکون رہتے تھے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اور قتل کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک پریشانی بن چکی تھی. وہ جو قابیل تھا، وہ جو مطالبہ کر رہا تھا، اس مطالبے کو پورا کرنا حضرت آدم کے لیے ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ یہ بچہ کچھ غلط نہ کر دے.
اور کتنے عرصے تک وہ خوف رہا، اور آخر میں اس بچے نے غلط کام کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور قتل کر دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا کتنا دکھ، افسوس اور غم ہوا ہوگا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ ماں باپ کو تو دونوں بچے ایک جیسے پیارے ہوتے ہیں، تو کتنا غم پہنچا ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر لیں۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام، اللہ جل شانہ نے ان کے ذمے تبلیغ لگائی، لوگوں کو سمجھاؤ، وہ لوگوں کو سمجھایا کرتے، اور صاحب سعادت لوگ ایمان لاتے ان پہ، لیکن اپنے گھر کے اندر پریشانی تھی، نہ بیوی ایمان لائی نہ بیٹا ایمان لایا۔ تو کتنا حضرت نوح علیہ السلام کو خوف اور ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میری بیوی اور میرا بیٹا یہ ہلاک نہ ہو جائیں، اور پھر آخر میں وہ ہلاک ہوئے، اور ان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو انتہائی دکھ، افسوس اور غم، اتنا دکھ، افسوس اور اتنا غم کہ اللہ تعالی سے کہہ بیٹھے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ سے کہہ بیٹھے کہ یا اللہ آپ نے میرے بیٹے کو نہیں بچایا۔ اور اللہ رب العزت نے جو جواب دیا تو اس میں پھر ڈر گئے کہ میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا یہ کہہ کر، اور پھر مغفرت اور دعائیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں کہ انہوں نے اس گناہ کی معافیاں مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے بات کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو ایک طویل عرصے تک خوف رہا، پریشانی رہی اپنے بیٹوں کے بارے میں۔ یوسف اور بنیامین علیہ السلام یہ ایک ماں سے اور باقی بچے الگ ماؤں سے، تو کچھ بھانپ گئے تھے کہ بچوں کا آپس میں کوئی ضد بازی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو بچے کہتے تھے کہ جی ہم پکنک کے لیے جائیں گے، شکار کے لیے جائیں گے، جنگل میں کھیلنے جائیں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں، وہاں بھیڑیے ہیں، وہاں جانور ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کو کچھ نقصان ہو۔ خوف تھا، کتنا عرصہ اس خوف کا سامنا کرتے رہے، اور پھر وہ خوف غم میں بدل گیا جب بچہ ان سے جدا ہو گیا، اور ان کے پاس ایک خون آلود قمیص لائی گئی کہ آپ کے بچے کو جانور کھا گئے ہیں، اور یہ اس کی قمیص۔ اتنا غم کہ قرآن کریم کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ یعقوب کے غم نے اس کی آنکھیں سفید کر دیں۔ آنکھوں کی کالی پتلی جو ہوتی ہے یہ بھی رو رو کے سفید ہو گئی اور نظر ان کی چلی گئی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے کو، نیک آدمی کو خوف نہیں ہوگا یا غم نہیں ہوگا، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بعض دفعہ شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار بات سن، تو اتنا پریشان ہے، تو اتنا بیمار ہے، تو مقروض ہے، تو بے روزگار ہے، تیرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تیرا یہ مسئلہ، تیرا وہ مسئلہ، تیرا خدا تیری بات کیوں نہیں سنتا؟ تیرا خدا تجھے دکھوں سے نکالتا کیوں نہیں؟ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے ایسے جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے رسول اور نبی، ان پہ بھی خوف مسلط ہوئے، ان پہ بھی غم آئے، ان سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو خوف اور پریشانی کا آ جانا یہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ ہو کہ بھئی تیرے اوپر پریشانیاں اتنی کیوں آتی ہیں، اگر تیرا خدا تیری بات سنتا، تیری دعا سنتا تو تیرے اوپر پریشانی نہ آتی۔ پریشانیاں ان لوگوں پر آئی جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تھے، جن کی مدد اللہ نے کئی موقعوں پر معجزاتی انداز میں
فرمائی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں گواہی دی کہ وہ میرے بڑے تعلق اور واسطے والے لوگ تھے۔ تو نیکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش، مصیبت، پریشانی اسی حساب سے ہوگی جتنا تمہارا اللہ کے ساتھ رشتہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ میں اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ بس پھر تیار ہو جاؤ، پھر تیار رہو پریشانیوں کے لیے۔ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو نا، تو پھر اللہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے پریشانیاں بھیج کر آزمائے گا، کیونکہ پریشان آدمی جو ہوتا ہے وہ پھر کچھ بھی کرتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، کفر اسلام، منافقت، اخلاص، وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یار میں اس پریشانی سے نکلوں بس جیسے بھی، لیکن جب پریشانیاں آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، حرام طرف نہیں جاتا، تو وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ ہاں اس کو اللہ سے محبت ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ مت لانا کہ جی اگر میں زیادہ نیک ہو جاؤں گا تو میرے اوپر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ نیکی اور ایمان یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ بھئی مچھر کاٹ رہے ہیں تو آپ کیا کریں، مچھر بھگانے کی دوائی اپنے جسم پہ مل لیں، اب مچھر نہیں کاٹیں گے۔ مچھر کمرے میں نظر آ رہے ہیں، کمرے میں دھواں چلا دیں، مچھر کمرے میں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اسلام کا یہ مچھر مار دوائی والا کام نہیں ہے کہ آپ اسلام پہ زیادہ عمل کریں گے تو مصیبتیں بھاگ جائیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی آپ پہ۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ وسوسہ بھی دل میں کبھی مت آنے دینا کہ اگر اللہ میری سنتا تو مجھ پہ پریشانیاں نہ آتی۔ نبیوں پہ پریشانیاں آئی ہیں کہ نہیں آئیں؟ نبیوں پہ خطرات آئے کہ نہیں آئے؟ نبیوں کو غم، رنج اور صدمہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پھر یہ جو شروع میں نے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پہ جاؤ۔ اور اگلی بات سنو، میری طرف سے ہدایت جب آئے گی تو تم میں سے جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کو مان لے گا، ان پر خوف نہیں ہوگا، ان کو غم نہیں ہوگا، ان پر خوف نہیں ہوگا، ان کو غم نہیں ہوگا۔ اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوف اور غم انہیں مایوس نہیں کرے گا۔ خوف والے حالات آئیں گے، غم والے حالات پیدا ہوں گے، لیکن انہی حالات میں دوسرے لوگ ہمت ہار جائیں گے، دوسرے لوگ امید توڑ دیں گے، دوسرے لوگ بعض حالات میں کافر ہو جائیں گے، بعض حالات میں خودکشی کرنے لگیں گے، بعض حالات میں دوسرے لوگ انسانوں کا قتل کرنے لگیں گے یا انسانوں کا مالی نقصان کرنے لگیں گے، اپنے اس غم اور اپنے اس خوف سے پریشان ہو کر۔ لیکن جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اختیار کر لے گا، وہ خوف اور غم کے کتنے بھی حالات آ جائیں، وہ خوف اور غم کے حالات اس کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو خوف اور غم والے، پریشانی والے حالات سے منع نہیں کیا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ حالات ہی پیش نہیں آئیں گے،
یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر خوف مسلط نہیں ہوگا، ان کے اوپر وہ غم مسلط نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ ان حالات کا پورے ہوش و حواس، پورے حوصلے، اللہ کی مدد کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ان حالات سے مغلوب نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ بھائی قرآن پاک میں اس کی سارے نبیوں کو لے کر اس کی مثال، حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام، ایسی خطرناک تکلیف دہ زندگی، پہلے اللہ نے بڑی آرام دہ زندگی ان کو عطا فرمائی، بڑی خوبصورت اولاد، کھانا پینا، رزق روزی، اور پھر بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے تو پھر ہر چیز ختم ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی اور اولاد وغیرہ سب فوت ہو گئے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، غربت اور تنگی کی وجہ سے چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، بہرحال، اور بڑی سخت زندگی انہوں نے گزاری، اور کئی سالوں تک اس تکلیف کو برداشت کیا، اتنا برداشت کیا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں گواہی دیتا ہے کہ وہ بڑے حوصلے والا بندہ تھا، انہو اواب۔ تو انہوں نے دکھ اٹھائے، لیکن وہ دکھ کی حالت ان کو مایوس کر گئی کیا؟ نہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، مچھلی نے کھا لیا تو ختم۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو ہمیں تو اپنا نام بھی اس ٹائم یاد نہ آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں۔ تو پریشانیاں، غم، خوف یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نیک ہو جاؤ گے تو پھر پریشانیاں آئیں گی نہیں، وہ غلط سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو شیطان بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یار اب تو کافی دن ہو گئے تو نے گناہ چھوڑ دیا ہے، اب تو بہت دن ہو گئے تو نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، پھر تیرے اوپر یہ پریشانی کیوں آئی؟ بھائی یہ کہا کس نے ہے کہ گناہ چھوڑ دینا یا نماز قائم کرنا یہ پریشانیاں آنے نہیں دے گا؟ پریشانیاں نبیوں پہ آئی ہیں، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ دو سجدے کر کے تو نبی سے آگے چلا گیا کیا؟ تیرے اوپر پریشانی نہ آئے؟ پریشانیاں سب پہ آتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ لیکن ایمان آپ کو کیا طاقت دیتا ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت پر چلنا یہ آپ کو کیا تحفظ دیتا ہے کہ وہ غم اور وہ پریشانی آپ کے حواس پر، آپ کے جذبات پر، آپ کی عقل پر، آپ کی طبیعت پر مسلط نہیں ہو سکتی، غالب نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان پریشانیوں کی وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھائیں یا آپ مایوس ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ بھائی ہمت اور حوصلے میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عام طور پہ ہمت اور حوصلے میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جب بات آ جائے عورت کے گود کے بچے کی، عورت کے گود والے بچے کی بات آ جائے، تب تو عورت کے اندر بالکل ہمت ہوتی ہی نہیں، زیرو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ گود کا بچہ ہو اور عورت اس کے لیے ذرا سا بھی چیونٹی کے کانٹے جتنی تکلیف بھی گوارا کرے۔ اب آؤ قرآن کریم کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے فوجی بچوں کو سونگھتے پھر رہے ہیں، جہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ محترمہ سوچ سوچ کر پریشان کہ کسی بھی ٹائم فوجیوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ میرا دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے اور بچے کو میرے سامنے قتل کر دیں گے، کیا کروں؟ اور ساری جو اس وقت عورت کی میڈیکل سچویشن ہوتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، بچہ 2 دن کا 4 دن کا ہے، عورت خود بھی اس وقت بیمار ہوتی ہے،
یہ ساری صورتحال، بیماری کی وجہ سے قوت فیصلہ اور کمزور ہو جاتی ہے، پھر ماں ہونے کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتی ہے، پھر گود کا بچہ ہونے کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک بکسا، ایک پیٹی جیسی اٹھائی، اس میں بچہ لٹایا اور دریا میں ڈال کے آیا کہ کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو قتل نہیں ہوگا۔ دریا میں ڈال دیا، اب جو بھی ہو، ڈوب کے مر جائے، کوئی جانور کھا لے، کچھ بھی ہو، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو قتل نہیں ہوگا نا۔ اس وقت وقتی طور پر تو یہی لگا کہ ایسا کر دوں، لیکن ایسا کرنے کے بعد بے چینی اور بڑھ گئی، بے چینی میں اضافہ ہو گیا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا بنا، کہیں رو نہ رہا ہو بھوک کی وجہ سے، کہیں ڈوب نہ گیا ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہیں ویسے نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ کی والدہ کے دل کو تسلی نہ دیتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ چپ رہتی۔ بچے کو دریا میں ڈال دینے کے 5 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، جب وہ بکسا، وہ ٹوکری نظر سے دور گئی، بس اسی وقت سے وہ چلانا شروع کر دیتی کہ میرا بچہ دریا میں، میرا بچہ دریا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مضبوط کیا اور وہ چپ رہی۔ یہ انسانی طاقت میں نہیں ہے کہ کوئی ماں اس پوری صورتحال میں، جو حضرت موسیٰ کی والدہ کی صورتحال تھی، کوئی ماں اس صورتحال میں خاموش رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کس چیز نے ان کو خاموش رکھا؟ ایمان نے۔ اچھا، پریشانی ختم ہو گئی تھی کیا؟ نہیں، پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بچہ واپس مل گیا تھا کیا ان کو؟ نہیں۔ ان کو بچے کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ سلامت ہے؟ نہیں۔ تو پریشانی آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پریشانی رہتی ہے اپنے وقت تک، جب تک اللہ نے لکھا ہے اس کے رہنے کو۔ فرق کیا ہوا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی نبی کی دی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے، لولا الربطنا علی قلبہا، اللہ اس کے دل کو جما دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ بچہ ملا نہیں ہے، بچے کی خبر پتہ نہیں چلی، بچہ بچ گیا ہے کہ ڈوب گیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بچے نے کھایا پیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ یہ برکت ہوتی ہے ایمان کی۔ وہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ میری طرف سے ہدایت اترے گی، ہدایت آئے گی، تم میں سے جو اس ہدایت کو اختیار کرے گا اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خوف والی صورتحال کبھی پیش نہیں آئے گی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ غم والی صورتحال کبھی پیش نہیں آئے گی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اس کے اوپر خوف مسلط نہیں ہوگا اور وہ اندر سے دکھی اور غم زدہ نہیں ہوگا۔ بھئی جو بھی حالات ہیں میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب اس کو سنبھالنے والا ہے، وہ کرے گا۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں مجاہدین کو کھڑا کرنے کے بعد عریشے میں چھپرے کے نیچے چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے انتہائی بے چینی کے عالم میں دعائیں مانگی۔ صحیح حدیث میں وہ دعائیں منقول ہے۔ اتنی بے چینی سے دعائیں مانگی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بے چینی برداشت نہیں ہو سکی اور انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کو ایسے پیچھے سے یعنی باہوں میں لے لیا اور منت سماجت کی کہ اللہ کے رسول آپ ذرا مطمئن ہو جائیں، آپ کی اتنی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اللہ مدد فرمائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو اتنی بے چینی کہ لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی۔ خوف نبی پر بھی آیا،
اس خوف نے نبی کو بے چین بھی کیا، لیکن اس بے چینی نے ایسا کوئی غلبہ نہیں حاصل کر لیا، وہ بے چینی ایسی مسلط نہیں ہو گئی کہ آپ کو اللہ کی ذات بھول جائے اور آپ مایوس ہونے لگیں یا آپ کوئی اور غلط اقدام کی طرف جانے لگیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں غم بھی آئے، اپنے شہید چچا حمزہ کی میت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایک عام الحزن، جو سیرت پڑھ چکے ہوں دوست وہ ان کو پتہ ہوگا، ایک لفظ ہے عام الحزن، یہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ہجرت سے 1 سال پہلے کا سال، اس پورے سال کا نام ہے غموں کا سال، غم والا سال۔ یہ پورا سال نبی پاک علیہ السلام کے اوپر غم 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 آتے رہے ہیں۔ ابو طالب اس میں فوت ہوئے، بی بی خدیجہ اس میں فوت ہوئی، طائف کا انتہائی کربناک واقعہ اسی سال پیش آیا، تو غموں کا پورا سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غم آئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی میں تو نیک بن گیا ہوں، میں نے تو گناہ چھوڑ دیا، میں نے تو نمازیں شروع کر دی، پتہ نہیں میری پریشانیاں کیوں نہیں دور ہو رہی۔ بھائی یہ کہا کس نے تم سے کہ یہ نیک بن جانا کوئی مچھر مار دوائی کی طرح ہے کہ مچھر مار گلوب جلا لو کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے؟ نیک بن جانا ایسا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں غم اور پریشانیاں، خوف اور دکھ یہ لگے ہوئے ہیں۔ اسلام اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگا کیا کہ وہ غم آپ کے دل کے اندر نہیں گھسے گا، وہ خوف آپ کے دل کے اندر نہیں گھسے گا۔ بھائی 10-12 کشتیاں جا رہی ہیں سمندر میں، اور کشتیوں والے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اچانک طوفان آ جاتا ہے، انتہائی خطرناک طوفان، اور وہ دیکھتے ہیں کہ 3 کشتیاں الٹ کے ڈوب گئیں، اب پیچھے 9 کشتیاں بچیں، اور وہ 9 کشتیاں بھی بہت برے حالات ہیں، کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں، پانی اندر آتا ہے، عجیب۔ اب ان میں سے 9 میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں ایسے پھول جائیں گے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپس میں لڑیں گے اور جناب ایسے ہو گیا اور اس کو یوں کرو اور یوں کیوں کر دیا، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ ڈوب جائیں گے۔ اور اگر نہ بھی ڈوبے تو ان کے ہوش و حواس ان سے ایسے ایسے غلط باتیں کہلوا دیں گے، ایسے ایسے غلط کام کروا دیں گے، ہو سکتا ہے کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے 2-4 بندوں کو وہ گرا دیں سمندر میں کہ بھائی ہماری کشتی کا وزن کم ہو جائے، شاید ہم بچ جائیں، کچھ بھی غلط سلط وہ کریں گے۔ لیکن جو ایمان والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے ڈوب گئے، ڈوب رہے ہیں، اس کے ہوش و حواس خراب نہیں ہوں گے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اور یہ اپنے رب کی طرف توجہ کرے گا، اور جو اس کو کرنا آتا ہے صحیح صحیح کام، جائز جائز کام، یہ ان کاموں کو کرے گا، اور خود بھی اس طوفان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈے گا، اور اپنے کشتی کے اندر جو ساتھی ہیں ان کو بھی امید اور حوصلے کے ساتھ رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اس طوفان سے نکل جائے گا۔ تو دیکھو وہ طوفان سب پر آیا، ان 3 کشتیوں پر بھی آیا جو شروع میں ڈوب گئیں، ان 8 کشتیوں پر بھی آیا جو بعد میں اس میں مبتلا رہیں، اور اس 9ویں کشتی پر بھی آیا۔ یہ فرق ہے کہ مصیبت تو سب پہ آئے گی، لیکن جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ غم، وہ اس کے دل کو اندر سے متاثر نہیں کر سکیں گے۔ اسی کو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ سے دوستی لگا لو، ایک دفعہ حرام کاموں سے تعلق اپنا توڑ دو اور اللہ سے دوستی لگا لو، اور اللہ سے دوستی لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی بنانے کی سنجیدہ کوشش شروع کر دو، تو کہتے ہیں کہ تمہارا دل جو ہے یہ خوف اور غم پروف ہو جائے گا، خوف پروف اور غم پروف ہے۔
گھڑی ہوتی ہے نا واٹر پروف، گھڑی کیا ہوتی ہے؟ واٹر پروف. اس کو آپ پانی میں گرا دیں اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. تو جس نے اللہ سے تعلق بنا لیا اس کا دل خوف پروف ہو گیا، غم پروف ہو گیا. بھائی گھڑی کا واٹر پروف ہونا کب پتہ چلتا ہے؟ جب اس کو پانی سے دور رکھو. گھڑی کا واٹر پروف ہونا پتہ کب چلے گا؟ جب اس کو پانی سے دور رکھو. ایسا ہی ہے، جب اس کو پانی میں ڈال دو تب پتہ چلے گا اندر پانی گیا کہ نہیں گیا. تو غم پروف ہونے کا اور خوف پروف ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کے اوپر غم آئیں گے، آپ کے اوپر خوف آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط رہے گا، آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ حرام چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. یہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ آپ کا دل غم پروف ہو گیا، خوف پروف ہو گیا. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر مرحلے میں ہر موقع پر آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کو سنبھالتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں. جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور صرف زبان سے کہہ کر گزارا نہیں کر لیا بلکہ اس اللہ کے رب ہونے کو مینٹین کیا اپنی زندگی میں. اللہ کے رب ہونے کا اب جو میرے اوپر حق بنتا ہے اس حق کو میں پورا کرتا جاتا ہوں اپنی زندگی میں ہر موقع پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان کے دلوں پر حوصلہ رکھنے کے لیے فرشتے اتارتا رہتا ہوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ تم پر خوف بھی مسلط نہیں ہوگا، تم پر غم بھی مسلط نہیں ہوگا. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اس کے اوپر بڑے برے حالات آ گئے ہیں، لیکن وہ اندر سے اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا اپنے رب پر ایمان ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے دل پر تسلی دینے کے لیے اترتے رہتے ہیں، اور موت کے وقت سب سے بڑی خوشخبری اس کا انتظار کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت پر چلنے، اسے قبول کرنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل اندر سے غم پروف ہو جاتے ہیں، خوف پروف ہو جاتے ہیں، اور ہم اس سے بچنے والے ہو جاتے ہیں. اور وہ غم اور خوف دنیا کا وہ ہمارے دلوں کو اندر سے متاثر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی ہدایت جو اللہ نے اتاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کو اختیار کرنے والوں میں سے ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.